امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد عبید بن زیاد نے اہل بیت کرام کی سراپا عفت خواتین اور لاڈلے بچوں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو ملک شام لے جانے کا حکم دیا۔ جب بھی قافلہ والے کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو صندوق سے نکالتے اور معاذ اللہ ایک نیزہ پر رکھتے اور کوچ کرنے تک اس کی حفاظت کرتے۔ پھر روانگی کا موقع ہوتا تو سر انور کو صندوق میں رکھتے اور روانہ ہو جاتے۔ اس طرح وہ لوگ ایک مقام پر پہنچے جو عیسائی عبادت خانہ تھا اور وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اپنے معمول کے مطابق ظالموں نے امام علی مقام کے سر انور کو نیزہ پر رکھا اور عبادت خانہ کی کسی جگہ نیزہ لگا دیا۔ عبادت خانہ میں رہنے والے عیسائی نے رات میں دیکھا کہ عبادت خانہ سے آسمان کی طرف عظیم الشان نور بلند ہو رہا ہے۔ اس راہب نے فوراً ظالموں کے پاس آ کر کہا، تم کون ہو اور یہ سر انور کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم اہل شام سے ہیں اور یہ سر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس نے کہا، تم کیسی بدبخت قوم ہو، قسم خدا کی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل مبارک کا کوئی فرد اب موجود رہتا تو ہم اس کی ایسی تعظیم کرتے کہ اس کو اپنی آنکھوں پر رکھتے۔ پھر کہا، اے لوگو، مجھے 10,000 دینار میرے آباء و اجداد سے وراثت میں ملے ہیں۔ اگر میں 10,000 دینار تمہیں دے دوں تو کیا سر انور آج رات رکھنے کے لیے مجھے دو گے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ بس راہب نے دینار کی تھیلی انڈھیل دی۔ ان لوگوں نے دینار گن کر تھیلی میں رکھ لیے اور اس پر مہر لگا کر صندوق میں محفوظ کر لیے۔ پھر سر انور کو عیسائی راہب کی طرف بڑھایا۔ راہب نے نہایت تعظیم کے ساتھ سر انور لے کر اس کو غسل دیا اور اپنی گود میں رکھ کر رات بھر روتا رہا۔ جب صبح کا وقت قریب ہوا تو کہا، اے سر انور، میں اپنے آپ ہی پر قابو رکھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ کے نانا حضرت اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر مسلمان ہوا اور امام حسین کی غلامی میں شامل ہوا۔ پھر سر انور کو ان کے حوالے کیا۔ ان لوگوں نے سر انور دوبارہ صندوق میں رکھا اور روانہ ہو گئے۔ جب دمشق کے قریب پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم 10,000 دینار آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اگر یزید دیکھ لے گا تو ہم سے چھین لے گا۔ چنانچہ صندوق کھول کر دینار کی تھیلی جیسے ہی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دینار ٹھیکری بن چکے ہیں، اور اسی وقت گلی کی ایک جانب یہ آیت لکھی ہوئی پائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے ہرگز بے خبر مت سمجھو۔ اور دوسری جانب یہ لکھا ہوا پایا، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ان قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کیسی بری جگہ لوٹیں گے۔ یہ واقعہ دیکھ کر بعض لوگوں نے توبہ کی اور بعض اسی حال پر قائم رہے۔ عیسائی راہب نے جو کہا کہ میرے آباء و اجداد کی کمائی مجھے وراثت میں ملی ہے، اس میں اشارہ ہے کہ آباء و اجداد کی پونجی جاتی ہے تو جائے، کوئی غم کی بات نہیں، مگر امام علی مقام کی صحبت بابرکت ایک لمحہ کے لیے میسر ہو جائے، یہ بڑی بات ہے۔ آپ کی صحبت بابرکت آخرت کی پونجی عطا کرتی ہے۔ دنیا کا مال ٹھیکری بن سکتا ہے مگر آخرت کی پونجی قائم و دائم رہے گی۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ عیسائی شخص امام علی مقام کے سر انور کے انوار و برکات دیکھ کر مشرف بہ اسلام ہو گیا، اور ظالموں کو جو ظاہراً کلمہ گو بھی تھے یا تو انوار نظر نہ آئے یا پھر دیکھ کر بھی بدبختی دامن سے نہ چھوٹی اور انہوں نے ان برکتوں سے کچھ استفادہ نہ کیا۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت اطہار سے عقیدت و محبت بے ایمان کو صاحب ایمان بنا دیتی ہے، اور ظاہراً کلمہ گو عداوت و دشمنی کے سبب ایمان اور اس کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کتنا عظیم فرق ہے کہ دنیاوی مال و دولت کے لیے
کچھ لوگوں نے اپنا ایمان بیچ دیا اور اہل بیت کرام کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا، اور کوئی غیر مسلم مال و دولت خرچ کر کے اہل بیت کرام کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور ان کی تعظیم بجا لاتا ہے تو اسے ایمان نصیب ہوتا ہے۔ ادھر مال کے لیے ایمان فروخت کیا جا رہا ہے، ادھر مال دے کر ایمان حاصل کیا جا رہا ہے۔